السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ہسٹوریکل فیکٹس۔ جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ از دا سوشل کنڈیشنز آف عرب بفور اسلام۔ جو عرب کی حالت تھی اسلام کے پہلے وہ آج میں بیان کروں گا، اور سب سے پہلے معاشرتی حالات۔ جو عرب معاشرہ تھا وہ مختلف قبائل پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ وفادار ہوتے تھے اور قبیلے کے سردار کے حکم پر جان تک دے دیتے تھے۔ البتہ قبیلے کا سردار ان کی رائے سلی سے ہی منتخب ہوتا تھا۔ قبیلے کے سرداروں کے غرور اور ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ کی دشمنیوں کے سبب ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلوں کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جاتا تھا، اور وہ جنگ سالوں تک جاری رہتی تھی۔ جیسے بنو تغلب و بنو بکر کے درمیان قتل پر 40 برس تک جنگ ہوتی رہی۔ الغرض قبائلی سرداروں کی انا اور تکبر کی بنا پر تصادم ہزاروں آدمیوں کے قتل کا باعث بن جاتا تھا۔ عرب کے باشندوں میں سے زیادہ مالدار لوگ شہروں میں رہتے تھے، ان کو حضری کہا جاتا تھا، اور ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ طائف اور یثرب جیسے شہروں میں جہاں پانی مل جاتا تھا وہاں زراعت اہم پیشہ تھا، لیکن مکے کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ ہی اختیار کرتے تھے۔ عرب کی آبادی کی اکثریت صحرا میں کھانا بندوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ یہ لوگ بدو کہلاتے تھے۔ جانور پالنا ان کا اہم پیشہ تھا۔ وہ چراغوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے، جہاں بھی پانی اور چارہ میسر ہوتا وہاں قافلہ مقیم ہو جاتا۔ جانوروں کا دودھ اور گوشت ان کی بڑی بنیادی ضرورت تھی۔ عرب معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ غلام تھا، جو آپس میں جنگ کی صورت میں شکست کھانے والے قبیلے کے مرد غلام اور عورتیں قرار پاتی تھیں۔ غلاموں کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ آتے ہیں معاشرتی برائیاں جو عربوں میں تھی اسلام سے پہلے۔ عرب میں شراب نوشی کا رواج تھا۔ امرا کے گھر شراب خوری کے اڈے تھے، ان کے یہاں جوا کھیلنا شرفن کا دستور تھا۔ عرب معاشرے میں عورت انتہائی مظلوم تھی۔ مرد جب چاہے اسے طلاق دے سکتا تھا۔ عورت کی اس حالت راز کے سبب بچی کا باپ ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا، جس وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عرب کے اسلام سے پہلے ان میں اخلاقی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی۔ عرب معاشرے کی ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض خوبیاں بھی پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے عرب قوم دین حق کی علمدار بنی۔ عرب نہایت غیور قوم تھے اور بے غیرتی اور بے عزتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عربوں نے کبھی غلامی برداشت نہیں کی۔ اسی وجہ سے عرب کے دونوں طرف بڑی حکومتوں کی موجودگی میں بھی عرب کی آزادی محفوظ ہے۔ بالعموم عرب ارادے کے پکے تھے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کی بازی لگا دیتے تھے۔ اب آتے ہیں عربوں کی سیاسی حالات اسلام سے پہلے۔ عرب میں کوئی بھی مرکزی حکومت قائم نہ تھی، بلکہ ہر قبیلے کی اپنی تنظیم تھی۔ قبیلے کا سردار سابق سردار کی وفات کے بعد باہمی مشاورت سے چنا جاتا تھا۔ اس کے لیے سابق سردار کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی صلاحیتوں، شجاعت، دانشمندی کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا۔ عرب میں دو قسم کے قبائل آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو قبیلے تعلق رکھتے تھے وہ عدنان کہلاتے تھے، اور بنو ربیہ، بنو مضر اور بنو قزا کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، جبکہ دوسرے قحطانی کہلاتے تھے۔ قحطانی قبائل کا اصل مرکز یمن تھا، جو ایک زرخیز علاقہ ہے۔ چنانچہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے شام، حرا اور یثرب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب آتے ہیں مذہبی حالات عربوں کی اسلام سے پہلے۔ عربوں کی اکثریت کا مذہب بت پرستی تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب دین ابراہیمی پر ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے اور یہ بت پرست۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، یعنی ہر دن کا بت علیحدہ تھا۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے 3 قبائل یثرب میں آباد تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے باعث ان کو عرب میں علمی فوقیت حاصل تھی۔ ان کے مقابلے میں عرب امی یعنی ان پڑھ سمجھے جاتے تھے۔ سود خوری ان کا محبوب پیشہ تھا۔ امیوں کا مال ہڑپ کر لینا ان کے نزدیک جائز تھا۔ عرب میں عیسائی مذہب کے ماننے والے بھی موجود تھے اور اس مذہب کے بارے میں اچھی رائے پائی جاتی تھی۔ بہت سے حق کے مطلع بھی مختلف مذاہب سے رائے فرار حاصل کر کے عیسائیت قبول کر چکے تھے، تاہم بہت سے جرائم پیشہ لوگ سزا سے بچنے کے لیے راہب ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کلیساؤں میں ہر طرح کی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی۔ ایران اور عراق کا غالب مذہب آتش پرست تھا۔ آتش پرست نیکی و بدی کے دو خداؤں کے قائل تھے، جبکہ عملاً وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایران کے ساتھ ملحد علاقوں میں بھی یہ مذہب رائج پا چکا تھا۔ چند عرب ایسے بھی تھے جو تمام مذاہب کے پیروکار کی بری خصلتیں دیکھ کر دیریے بن گئے تھے۔ وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا سبب یہ تھا کہ وہ ان تمام خداؤں سے بیزار تھے جن کی پوجا کی جا رہی تھی، لیکن اصل اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں صابی یعنی بے دین کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ آج تک ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔